بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے پی سی پروجیکٹ درس نظامی درجہ متوسطہ میں آج الحمدللہ فارسی گرامر کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ درجہ متوسطہ کا ایک مضمون ہے اور نہایت اہم مضمون ہے کہ اس میں مہارت کے بعد اردو کے جو مشکل الفاظ ہیں یا جو اردو کی پرانی کتب ہیں ان میں فارسی کے الفاظ کا استعمال کثرت سے ہے، تو ایک تو ان کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ فارسی میں جو دینی کتب ہیں اور ادب کا جو خزانہ ہے وہ بھی فارسی سمجھے بغیر اس کو سمجھنا اور اس سے مستفید ہونا مشکل ہے، تو یہ نہایت اہم کورس ہے، اس پر بھی توجہ فرمایا۔ آج اس کا پہلا دن ہے۔ فارسی گرامر میں ابتدا کرنے سے پہلے ایک اردو نظم ہے جس میں بہت سے قواعد بیان کیے گئے ہیں فارسی گرامر کے حوالے سے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کے تین تین اشعار کر کے ہر سبق میں تین اشعار، تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ یہ آپ کو آنے والے جو اسباق ہیں ان میں بہت فائدہ دیں گے یہ اشعار، تو ان کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے۔ استقبال کے لفظ کو یاد کرنا ہے۔ بعض جو ہے ممبر جس کو استقبال پڑھ دیتے ہیں تو تا کے نیچے زیر ہے، استقبال، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو موجودہ وقت ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور گزرے ہوئے وقت کو ماضی کہتے ہیں، اور آنے والے وقت کو استقبال یا مستقبل کہتے ہیں۔ تو یہ وقت کے نام ہے۔ اب آگے دیکھیں، فعل اپنا نام وہ پا جائے گا اس کے اندر جو زمانہ آئے گا۔ فعل کی تعریفات تو بعد میں آئیں گی، مختصر طور پر فعل کام کو کہتے ہیں، اور وہ اس کا جو نام ہوگا وہ کس طرح اس کو نام دیا جائے گا، یعنی اس کا وہی نام ہوگا اس کے اندر جو زمانہ آئے گا۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی فعل کے اندر گزرا ہوا زمانہ آیا تو گزرے ہوئے زمانے کو چونکہ ماضی کہتے ہیں تو اس فعل کو بھی فعل ماضی کہیں گے، اور کسی فعل میں موجودہ زمانہ آیا تو موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں تو اس کو بھی فعل حال کہیں گے، اور آنے والے زمانے کو استقبال کہتے ہیں، تو جس فعل میں آنے والا زمانہ آئے گا تو اس فعل کو بھی استقبال یا مستقبل کہیں گے۔ اب آگے ہے تیسرا شعر، جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے اے نیک خو۔ وہ تین تو وہ ہو گئے، فعل حال، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، اور اگر ایسا بھی ایک فعل ہوتا ہے جس میں حال اور استقبال دونوں جمع ہوتے ہیں تو اس فعل کو پھر کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں حال اور استقبال دونوں جمع ہوں تو اس فعل کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ان کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور کسی بات کی سمجھنا ہے تو وہ پوچھ لیجئے گا۔ آج کا یہی آپ کا سبق ہے۔ ایک بار پھر دہرائی کر لیتے ہیں۔ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے، فعل اپنا نام وہ پا جائے گا اس کے اندر جو زمانہ آئے گا، جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے اے نیک خو۔ نیک خو، نیک خصلت والے۔ تو یہی آپ کا سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔